السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس نشست میں سپارہ نمبر 17 کی منتخب آیات میں مختصر ترین طریقے سے بات کریں گے۔ 17واں سپارہ ہے اور سورۃ الانبیاء کی ابتدا ہے، اور اس کی بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ 2 آیات ہی کو دیکھ لیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ وہم فی غفلہ معرضون، دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، جبکہ وہ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہے اور اعراض کر رہے ہیں۔ قیامت کی فکر نہیں ہے، دین سے اعراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ بنی نوع انسان اپنی تاریخ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انسانیت کے 2 مرحلے پہلے گزر چکے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ آدم علیہ السلام سے، درمیانی مرحلے بھی پھر دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ یہ درمیانی مرحلہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے اختتام کو پہنچا۔ نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، آپ کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں، آپ کے بعد کسی امت نے آنا نہیں، تو نبی علیہ السلام کا آخری بن کے آ جانا یہ بہت بڑی علامت ہے کہ انسانیت قیامت کے بہت قریب آ چکی ہے اور دنیا کے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی بھی ذکر ان کے پروردگار کی طرف سے آتا ہے نیا، کوئی نئی نصیحت آتی ہے، نیا ذکر آتا ہے، تو اسے بتکلف سنتے ہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ کھیل تماشا کیا کرتے ہیں، سمجھ کر سنتے ہیں، یعنی دین کی بات وہ کھیل تماشا سمجھ کے سنتے ہیں۔ اور وجہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کسی اور ہی چیزوں میں منہمک ہے، دنیا، سارا کچھ، ہر چیز کی فکر نہیں ہے، تو دین کی فکر نہیں۔ ان آیات کو خواتین و حضرات پڑھیں، غور کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ ان آیات میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اگلی آیت ہے، مضمون سے جوڑ کے میں دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں، آیت نمبر 11 کی طرف۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اسی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 ہے۔ کتنی بستی ہیں جنہیں ہم نے توڑ پھوڑ کے پیس پوس کے رکھ دیا۔ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کئی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا، اور بستی والے ظالم تھے۔ ان کے بعد ہم نے ایک نئی قوم وہاں کھڑی کر دی، نئی قوم پیدا کر دی، اور جن قوموں کو ہم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اجاڑ کے رکھ دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا محسوس کیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا محسوس کیا تو پھر عذاب سے بھاگنے لگے۔ پھر ہماری طرف سے ندا آئی، کیوں بھاگتے ہو؟ اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف لوٹ آؤ، اپنے محلات کی طرف، گھروں کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں، حضور یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تمہارے نوکر
تمہارے غلام ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں، آداب بجا لائیں، تمہارے ہر حکم کے منتظر رہیں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تمہارا حکم تم سے پوچھا جائے۔ حضور غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، کیا حکم ہے؟ تمہارے مشوروں سے استفادہ کیا جائے، لوگ تم سے مشورے لینے آئیں، ڈیرے جما کے بیٹھو۔ لعلکم تسألون، اس عذاب کو اچھی طرح معائنہ کرو، اس عذاب کو اچھی طرح دیکھ لو، تاکہ عذاب کے بعد لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ عذاب کیسا تھا، کیوں آیا تھا، کس قسم کا آیا تھا، تم اچھی طرح بتا سکو۔ یہ تنزیہ طور پر ہے، ورنہ عذاب آنے کے بعد سوال کی تو پوزیشن بھی نہیں رہتی کہ وہ جواب دے سکیں۔ یہ تنزیہ انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو لگے بھاگنے، ہم نے کہا جاؤ اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف، محلات کی طرف، گھروں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے وہاں۔ لعلکم تسألون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ تو یہی چیختے چلاتے رہے، ہائے افسوس، ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی وہ مسلسل چیختے رہے، انا کنا ظالمین، یا ویلنا انا کنا ظالمین، لا الہ الا اللہ، وہ یوں ہی چلاتے رہے، لیکن ہمیں کوئی رحم نہیں آیا ان پر۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے بالکل انہیں کٹی کھیتی کی طرح تباہ و برباد کر کے، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یاد رکھو میرے بندو، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بیکار پیدا نہیں کیا، مقصد ہے، اور مقصد انبیاء لے کر آئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اس دنیا کو بنانے کا اور اس میں تمہیں بھیجنے کا۔ اس مقصد پہ اپنی زندگی گزارو گے، سب کچھ تمہارا ہے، وگرنہ ہار ہی ہار ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 16 تک میں نے آپ کے سامنے اس کا مختصر سا خلاصہ رکھ دیا، 11 سے لے کر سورہ انبیاء کا۔ آگے یہی آیت ہے 22 نمبر سورہ انبیاء کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کائنات میں اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا، مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، تقدیر کا مالک ہوتا، تو یہ زمین و آسمان بگڑ جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ ایک اللہ اپنا آرڈر جاری کرتا، دوسرا اللہ اپنا آرڈر جاری کرتا۔ یہ پوری کائنات جو ایک سمت میں جا رہی ہے اور یہ بگڑتی نہیں ہے، اور اس کے اندر سب کچھ ایک خاص شیڈیول اور طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، یہ پوری کائنات اس پر گواہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، عرش عظیم کا مالک جو اللہ ہے، عرش عظیم کا جو رب اللہ ہے، وہ شرک سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ یہ ایک سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہو گئی، اور اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کو بھی دیکھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے میرے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا، جب میں ہی معبود ہوں تو عبادت صرف میری ہی کرنی، بس اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن لوگوں نے اس حکم کو، اس تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ جس طرح باپ بیٹے کو اپنی اختیارات منتقل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چند چہیتوں کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اپنا نائب بنا لیا ہے، اپنے خدائی اختیارات ان کو سپرد کر دی ہیں۔ سبحانہ، اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، جن تم نیک ہستیوں کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو اس کے بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ، باعزت بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ مقصد دنیا میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اس کے مقابلے میں ہم نے جھوٹی حدیثیں گڑھنی، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات ہی پیدا نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصود نہ ہوتی تو ہم
جن و انس کو پیدا ہی نہ کرتے، کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے. سمجھ آئی؟ تو کائنات کی تخلیق، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات صرف اللہ کی توحید ہے. بس اسی اللہ کی توحید کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. اور ہم نے کیا کہہ دیا؟ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے. پھر سوال یہ کہ نبی علیہ السلام کیوں تخلیق ہوئے ہیں؟ تو وہی کہ یہی قرآن جواب دیتا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے اسی لیے بھیجے ہیں کہ عبادت ایک اللہ کی جائے. بس ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 73 تک. ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم، اپنے بندے ابراہیم کو حق کے راستے کی طرف ہدایت کی تھی اور ہم اس کے اخلاص سے خوب واقف تھے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ کرنے سے پہلے ابراہیم کی تعریف کی، ابراہیم کا دفاع کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا میرے بندے ایسے آئیں گے جو ابراہیم کے کیے کاموں پر تنقید کریں گے. ابراہیم کے نام سے کرے نہ کرے، کسی اور نام سے ضرور تنقید کریں گے. اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ ہے جس عمل میں آپ نے بتوں کو توڑا تھا. قوم چلی گئی اپنی مصروفیات میں، میلے ٹھیلے میں، ابراہیم علیہ السلام گھس گئے مندر میں، بتوں کو توڑ کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو صحیح سلامت ایسے ہی رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. قوم آئی، دیکھا یہ کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جو اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک جوان ہے جو بولتا رہتا ہے انہی کے خلاف. اس کو لایا گیا، کہا بتاؤ تم نے کیا؟ اس نے کہا اس بڑے نے کیا. قال بل فعله كبيرهم هذا. یہ تنزیہ انداز تھا، اس بڑے بت نے کیا ہے، پوچھو نا اس سے. فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. یہ جو ٹوٹے پڑے ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو. ان کو سمجھ لگ گئی، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے وہ ہمیں کیسے بچائیں گے. انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، شیطان نے پٹی بڑھائی، پھر انہوں نے سروں کو اٹھایا، کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، بڑے شریف ہیں، بولتے نہیں ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رہے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر اور ان پر جنہیں تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو جن کی اللہ کو چھوڑ کے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پھر بھی تم نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے. انہوں نے کہا بس جلاؤ اس کو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہا جلاؤ ابراہیم کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیسے معبود ہے؟ معبودوں کی مدد کی جا رہی ہے. معبود اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مدد کرے. مشرک کی جب عقل پہ مار پڑتی ہے نا، عقل پہ مار پڑتی ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے. مشرک کی تو ویسے ہی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی ساری عقل سے شرک کا کام لے رہا ہوتا ہے. کہا جلاؤ اس کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اللہ اکبر. ان کنتم فاعلین. اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو بس یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناہم الاخسرین. یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے. سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 51 سے 73 تک اس کا تذکرہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. تو طالبان نے بھی بامیان کے اندر بتوں کو توڑا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا تھا. اس لیے بامیان میں جو طالبان نے بتوں کو توڑا اس پر تنقید کا کوئی جواز نہیں نکلتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس پر جب ہم انشاءاللہ مفصل بات کریں گے تو اس وقت جا کے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جب ہم قرآن کریم کی مفصل تفصیل شروع کریں گے. سورہ انبیاء کے منتخب آیات ختم ہو رہی ہیں، 17واں سپارہ چل رہا ہے. سورہ حج کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے.
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو اللہ قوت دیتے ہیں، زمین پر اختیارات دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر خود صرف نہیں کرتے، دوہری ذمہ داری پوری کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، جو کام خود کرتے ہیں اس کا حکم جاری کرتے ہیں اور پھر برائیوں سے روکتے ہیں، یہ کام ہے۔ اور یہ ان آیات کا مصداق سب سے پہلے صحابہ کرام بنے، تابعین بنے، تبع تابعین بنے، اللہ اکبر کبیرہ، خلفاء کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان آیات کا مصداق بنائے، اور جن کی تقدیر میں ان آیات کا مصداق بننا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہم سے دور فرما دے، آمین۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 45 ہے سورہ حج کی، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی، آج وہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر، اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، اپنے چھتوں پر اجڑی ہوئی ہیں، گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی بیکار کنویں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی کیا کہتے ہیں محلات چونے گچ کے ویران پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ بستیاں اجاڑ ہو گئیں، کنویں ویران ہو گئے، بیکار ہو گئے، محلات ویران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ان کی بدعمالیوں کی بدولت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اگلی ایک آیت نمبر 48 سورہ حج کی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے گناہوں کے باوجود ہم نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھی پھر بھی ہم نے مہلت دی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر لوٹ کے تو پھر ہماری طرف آنا ہے، کہیں اور تو کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ یعنی جن بستیوں کو ہلاک کیا، اللہ نے ہلاکت سے پہلے انہیں مہلت دی۔ یہ ہے خدا کا قانون مہلت، قانون مکافات عمل سے پہلے خدا کا قانون مہلت کام کرتا ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی فرد کو فوراً نہیں پکڑتے، فوراً نہیں دبوچتے، بلکہ اسے موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ خدا کے علم میں ہر فرد کی، ہر معاشرے کی، ہر قوم کی ایک خاص مہلت ہوتی ہے۔ گناہوں کے باوجود اللہ انہیں ڈیل دیتے ہیں کہ آج سمجھیں گے، کل نہیں تو کل، کل نہیں تو کل، کل نہیں تو کل۔ تو جس فرد کی، قوم کی، معاشرے کی مہلت جو خدا نے مقرر کی ہوتی ہے اپنے اختتام کی پہنچتی ہے، اور پھر بھی وہ نصیحت نہیں لیتے، تو اللہ اسے تباہ و برباد کر کے اڑا دیتے ہیں، خس و خاشاک بنا دیتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 45 اور 48۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 72 سے 74 تک سورہ حج کی۔ یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے جمع ہو جائے پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، وہ جن کو پکارتے اس میں پیر، فقیر، نبی، ولی، امام الانبیاء سب آگے کہ ایک مکھی بھی سب مل کے بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ نبی تو یہ کام نہیں کرے گا، تخلیق کا کام کرنے کی نیت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان لوگوں کے دسترخوان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اپنی خوراک بنا کے، اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ایسی کمزور مخلوق سے مانگنے والا عقل میں کمزور، اور یہ خود مخلوق جن سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ اللہ کی وقار، اللہ کے وقار کا، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا۔ اللہ کا وقار، اللہ کی عظمت اس کی الوہیت میں ہے، اس کی اقتدار میں ہے، اس کی حاکمیت میں ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، 17ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔
ہاں ایک بات رہتی ہے، چلے کر 77 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہا کرو، سجدے کرتے رہا کرو، عبادت کرتے رہا کرو اپنے پروردگار کی، اور نیکی کرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سجدے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ کل 14 سجدے ان کے نزدیک بھی ہیں، ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک بھی ہیں۔ ہم جہاں ایک سجدہ واجب سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، جہاں وہ ایک واجب سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، تو کل 14 ہی بن جاتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی 14 سجدے واجب، ہمارے ہاں بھی 14 سجدے واجب۔ اس مقام پر جو احناف اور شوافی کا اختلاف ہے وہ وجوب اور عدم وجوب میں، یہ میں علماء اور طلباء سے کہہ رہا ہوں۔ اس مقام پہ جو اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں سجدہ واجب نہیں، امام شافعی کہتے ہیں یہاں سجدہ واجب ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جواز بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں سجدہ جائز ہے، کوئی کر لے، یہ آیت پڑھ کے سجدہ کر لے تو جائز ہے، واجب نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں وہ واجب ہے۔ یہ 15واں سجدہ جو ہے یہ جائز ہے، لیکن ایمانداری سے سوال کرتا ہوں، ہمارے کسی عالم نے اس جائز امر پر کبھی عمل کیا؟ ذرا سوچئے گا۔ اگر کوئی حافظ بھول کے اس کو اپنا شعور کو استعمال کرتے ہوئے تراویح میں کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھ کے اگر سجدہ کر لے، کوہرام مچ جائے گا نمازیوں میں، یہ کیا ہو گیا؟ وقت نظر کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ غلطی علماء کی ہے، علماء نے شعور ہی نہیں دیا عوام کو۔ اس مقام پہ جب سے مجھے سمجھ لگی، الحمدللہ میں تراویح میں اس مقام پہ آ کے سجدہ کرتا ہوں۔ سجدہ جائز تو ہے نا بھائی، ہمارا امام شافعی سے اختلاف واجب ہونے میں، جائز ہونے میں نہیں ہے۔ ہم بھی اس مقام پر سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یوں میں جب تراویح پڑھاتا ہوں، الحمدللہ اس دفعہ بھی پڑھا رہا ہوں، اور اس دفعہ بھی میں نے سجدہ کیا، اس دفعہ بھی میں نے سجدہ کیا، اور غالباً اس دفعہ بھی مجھ سے نمازی نے پوچھا، ہاں پوچھا، اس دفعہ بھی پوچھا۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ان پڑھ نمازی کو بھی یہ مسئلہ ضرور آتا ہے، جی آپ نے وہ سجدہ کر لیا؟ میں کہا جی بالکل کیا۔ پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں امام شافعی سے ہمارے اختلاف یہاں واجب ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے، واجب ہونے نہ ہونے میں، جائز ہونے میں نہیں، ہم یہاں سجدہ جائز سمجھتے ہیں۔ علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہوتا، عمل کر کے بتایا ہوتا تو یہاں حافظ سجدے کرتے اور لوگوں کو پریشانی نہ ہوتی، اور میں یہاں سجدہ کرتا ہوں الحمدللہ۔ یوں تراویح میں میرے 14 نہیں 15 سجدے بن جاتے ہیں، 14 سجدے واجب اور ایک سجدہ جائز۔ یہاں تو حافظوں نے شارٹ کٹ مارا ہوا ہے، رکوع میں سجدے کرتے پھرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، شرائط کا پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ نے سجدے کا موقع دیا، سجدہ کرنے کے بجائے رکوع میں سجدے کرتے پھرتے۔ یہ نادانی میں نے بھی اپنی کسی وقت پہ کی ہے، لیکن جب سے مسئلہ سمجھ آیا یہ الحمدللہ یہ میں نادانی نہیں کرتا۔ غالباً جب ہم نے کتابیں نہیں پڑھی تھی اس وقت میں یہ نادانی کیا کرتا تھا، رکوع میں سجدہ ماشاءاللہ، کیونکہ غالباً جو ہمارے مدرسے میں قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ رکوع میں سجدہ کرتے تھے، تو انہی کو دیکھ کر ہم نے بھی شروع کر دی۔ یہ نادانی ہے۔ اور یہاں سجدہ نہ کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن سجدہ کرنے والے کو برا سمجھنا یہ حماقت ہے، کھوتا پن ہے۔ تو معاشرے سے اس عیب کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس عمل کو رواج دیا جائے، اس جائز سجدے کو رواج دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو ناجائز نہ سمجھیں۔ میں نے محسوس کیا میں جب سجدہ کرتا ہوں لوگ کوئی نہ کوئی پوچھتے ہیں، بلکہ ایک مسجد میں ایک مشہور جج صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی مسجد میں تراویح پڑھاتا رہا ہوں، حالانکہ اس مسجد کے امام صاحب بڑے بااختیار امام ہیں، عام اماموں کی طرح نہیں ہیں، وہ بھی میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ سجدہ نہیں کرنا، یہاں تک مجھے یاد پڑتا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میں نے ان کی نہیں مانی، سجدہ کر کے دکھایا ان کو میں نے، ہاں ایسے ہی ہے، میں نے انہیں پھر سجدہ کر کے دکھایا۔ اس دفعہ بھی میں جہاں پڑھا رہا ہوں میں نے یہ سجدہ کیا۔ حافظوں کو بڑا عجیب لگے گا، حافظوں کو عجیب لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیچارے عالم تو نہیں ہوتے نا، لیکن ایک حافظ ہو، قاری ہو، عالم دین بھی ہو تو پھر تو اس کو خیال کرنا چاہیے، اس کو مسئلہ بھی بتانا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے مجبور ساتھی مجبور ہوتے ہیں انتظامیہ سے۔ بلکہ ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک امام صاحب نے غالباً فجر کی نماز پڑھاتے ہو یا کوئی نماز پڑھاتے ہوئے آیت سجدہ آ گئی تو اس نے سجدہ کیا، اور انتظامیہ کے صدر نے بدترین اس کی بےعزتی کی کہ تم نے یہ سجدہ کیا کہتے ہیں آیت سجدہ پڑھی تم نے کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بھی کس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے قاری صاحبان، ہمارے علماء جب
رکعت پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں تو آیت سجدہ کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ آیت سجدہ آ رہی ہوتی ہے نا اس سے ایک آیت پہلے رکوع کرتے ہیں۔ اس کی مشہور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس آیت کے آخر میں جہاں سجدہ آیت سجدہ آ رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ جو امام ہوتا ہے وہ ایک آیت یا دو آیت پہلے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے، سجدہ کرنا ہی نہ پڑے۔ رواج دیں اس بات کو، عام نمازوں میں بھی آیت سجدہ پڑھ کے سیدھے سجدے میں جائیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ کچھ چیزیں ہم نے بڑی غلط کی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلیں جی، سیرہ سپارہ نمبر 17 کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ 18ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔